بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمانی وظائف آفیشیل چینل کے سامعین السلام علیکم۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ لگنے کے بعد اپنے قاتل کو دیکھ لیا اور اس کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے، لیکن ہمت نہ رہی۔ آپ گرے اور گرنے کے بعد دوبارہ اٹھے، اپنے جسم سے نیزہ نکالنے کی کوشش کی پر نہ نکال سکے اور پھر دوبارہ قاتل کی طرف بڑھے، لیکن تھوڑی دور جا کر گر پڑے اور روح پرواز ہو گئی۔ یہ 17 شوال 3 ہجری کا دن تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر چاچا کے شہید ہوتے ہی کفار نے جنگ احد میں تازیانے بجانا شروع کر دیے۔ ہندہ بن عتبہ زوجہ ابو سفیان آپ کے جسم مبارک کے پاس آئی اور آپ کے جسم کی بے حرمتی کی، جسے مسئلہ کرنا کہا جاتا ہے۔ آپ کے ناک کان کاٹ کر ہندہ نے اپنے گلے میں ہار بنا کر ڈال لیا اور آپ کا پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کو ہندہ نے چبانا شروع کیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے یہ اشعار پڑھنے لگی: ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا اور یہ جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بڑھتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر، اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نذر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا، میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا۔ وحشی کے احسان کا شکر میں ساری عمر اپنے اوپر واجب مانتی ہوں، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں گل سڑ جائیں۔ ناظرین گرامی، بغض اور کینہ اور حسد سے بھری یہ ایک بدترین مثال تھی جو آج سے پہلے کبھی عربوں کی جنگوں میں نہ دیکھی گئی تھی۔ جنگ ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے چاچا شہید ہو گئے ہیں۔ آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ چاچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے پڑے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ غموں کے آنسو کی ایک ایسی جھڑی لگی کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے چاچا کے ٹکڑے اکٹھے کرنے کا حکم دیا اور اپنے پیارے شہید چاچا کے جسم مبارک سے خطاب فرمایا: اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فغن ہو۔ تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور آپ قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ اندازہ کیجیے کہ کیسا بڑا غم ہوگا۔ جو رحمت للعالمین ہیں وہ قسم کھاتے ہیں کہ کفار کے 70 آدمیوں کی لاشوں کا بالکل ایسا ہی حال کریں گے جیسا کہ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی: اور اگر تم سزا دو تو ویسے ہی سزا دو جیسے تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خالص اللہ کی توفیق سے ہے۔ امام ابن کثیر اور امام قرطبی اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ارادہ ترک فرمایا اور پھر قسم کا کفارہ آپ نے اپنے صحابہ کو سختی سے اس بات سے منع کر دیا کہ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہرگز نہیں کیے جائیں گے، یہاں تک کہ کسی کتے کی لاش کے ٹکڑے بھی کرنا جائز نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہت غم زدہ تھا۔ اس موقع پر اللہ پاک نے آپ کی ہمت اور حوصلہ بڑھایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو 7ویں آسمان پر جنت الفردوس میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا شعر لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب جنگ کی خبر سنی تو وہ مدینہ سے جنگ احد کے مقام کی طرف روانہ ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ پھوپھی جان کو جنگ کے میدان سے دور ہی رکھو اور ان کو مدینہ واپس لے چلو۔
جب وہ اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھیں گی تو وہ یہ دکھ برداشت نہ کر پائیں گی۔ جب ان کے بیٹے نے ان سے یہ سب کچھ کہا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں بھائی کے شہید ہونے کی خبر سن چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ اللہ کے ہاں یہ قربانی بہت ہی مقبول ہے۔ میں جاہلیت کے طور طریقوں سے خوب واقف ہوں۔ میں مشرکین کی طرح بین نہ ڈالوں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنگ احد کے میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب انہوں نے اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑے دیکھے تو آنکھوں سے آنسو کا دریا بہہ نکلا، لیکن بار بار حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلتا رہا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے یہ دعا کی، اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ پر دی گئی ہے، تو ہی اس کو قبول فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی جان کو حکم دیا کہ پھوپھی جان آپ مدینہ میں واپس چلی جائیں، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں واپس آ گئی۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے کفن پہنا کر جنازے کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے زبیر کو میدان احد سے جاتے ہوئے 2 چادریں دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اپنے ماموں کے جسم کو اس میں ڈانپ لینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر لباس نہ تھا، وہ اتر چکا تھا۔ انہوں نے ایک چادر سے اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر سے اس انصاری کو کفن دیا۔ جب جنازہ پڑھائے گئے تو اس کے متعلق بھی 2 طرح کی روایات ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام اصحابہ کے جسم مبارک سامنے رکھ کر جنازے پڑھائے گئے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک سامنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اٹھانے دیا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کر کل 70 شہید ہوئے تھے، اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 70 بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ دوسری روایت میں ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1502 ہے، جس میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز شہداء کو رسول اللہ کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 شہداء پر جنازہ پڑھنا شروع کیا اور حضرت حمزہ جو کہ تو رکھے رہے اور باقی شہداء اٹھا لیے جاتے، لیکن حضرت حمزہ کو نہ اٹھایا جاتا۔ اس کے علاوہ ابو داؤد میں بھی اس سے ملتی جلتی روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو مالک غفاری سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حضرت حمزہ کی میت لائی جائے، چنانچہ ان کی میت لائی گئی اور ساتھ 9 شہداء اور بھی لائے گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی نماز جنازہ پڑھی۔ ان شہداء کی میتوں کو اٹھا لیا گیا جبکہ حضرت حمزہ کی میت وہیں رکھی رہی، پھر مزید 9 شہداء کو لایا گیا اور سامنے رکھا گیا۔ یوں رسول پاک نے ان شہداء کی نماز جنازہ 7 بار پڑھی، ہر مرتبہ 10 شہداء کی نماز جنازہ پڑھی جاتی، تو کل نماز جنازہ 7 بار ہوئی۔ حضرت حمزہ کی میت پر ہر بار جنازہ پڑھا گیا۔ ناظرین گرامی، ابن حجر سقلانی، ناصر الدین بغلانی اور ابن کثیر نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے در حقیقت ایک ایک کر کے جنازے لائے جا رہے تھے اور آپ نماز جنازہ پڑھتے جاتے، اس حال میں حضرت حمزہ کا جنازہ آپ کے سامنے ہی رکھا رہتا۔ یہ حضرت حمزہ شیر خدا کا اعزاز و کرام ہی تھا کہ ان کے حصے میں ایک منفرد خصوصیت آئی، اس سے پہلے اور نہ بعد میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی جگہ کسی بھی شخص کا 2 بار جنازہ نہ پڑھایا۔ ناظرین گرامی، اصحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جحش کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ہر روز دیکھنے کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔